یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو ایک رات شدید بے چینی کا شکار تھا۔ رات کے تقریباً 3 بج چکے تھے مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے وہ تھک گیا تو آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی بڑی بہن کے کمرے میں جا کر اس سے کچھ بات کرے تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں ہلکی سی روشنی چل رہی تھی، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کی بڑی بہن وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گیا اور اس کے دل میں سوالات اٹھنے لگے۔ کیا آخر وہ اتنی رات گئے؟ اٹھنے لگے کیا آخر وہ اتنی رات گئی کہاں جا سکتی ہے؟ پریشانی کے عالم میں وہ کمرے سے باہر نکلا اور صحن کی طرف آیا۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اسی دوران اسے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی جو صحن کے کونے سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس سمیت بڑھا اور غور سے سننے لگا۔ آوازیں مدھم تھی مگر اتنا اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس کے ذہن میں مختلف خدشات پیدا ہونے لگے۔ جب اس نے مزید دھیان سے سنا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز اس کی اپنی بہن کی ہے جو کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ شدید حیرت اور غصے میں آ گیا۔ اس نے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازے کے قریب جا کر آواز دی۔ اس نے اپنی بہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اندر ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے، اس لیے بہتری یہی ہے کہ وہ دروازہ کھول دے تاکہ بات سکون سے ہو سکے۔ ابتدا میں اندر سے انکار کی آواز آئی مگر جب اس نے سختی سے بات کی اور یہ کہا کہ اگر دروازہ نہ کھلا گیا تو وہ گھر والوں کو بلائے گا، تو کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ اس کی بہن گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ موجود شخص وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا مگر لڑکے نے اسے روک دیا۔ اس لمحے فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ لڑکے کے دل میں غصہ، حیرت اور مایوسی سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ اس نے اپنی بہن سے سخت لہجے میں سوالات کیے اور اس کے رویے پر ناراضگی ظاہر کی۔ بہن نے بھی گھبراہٹ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہ خود کو روک نہیں پائی۔ اس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر یہ بات گھر والوں تک پہنچ گئی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کا راز چھپا لے۔ یہ ساری صورتحال لڑکی کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ ایک طرف وہ اپنی بہن کے عمل پر غصہ تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی جذباتی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی بہن سے کہا کہ وہ اس معاملے پر بعد میں بات کرے گا اور ابھی سب کو پرسکون رہنا چاہیے تاکہ کوئی شور نہ ہو۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو گھر کا ماحول بظاہر نارمل تھا۔ اس کے والدہ ناشتہ تیار کر چکی تھیں اور اسے روزمرہ کے کاموں کے لیے کہہ رہی تھیں مگر اس کے دل میں رات والا واقعہ مسلسل گردش کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر کے اپنی دکان پر چلا گیا مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ اسی دوران اس کی زندگی میں ایک اور پہلو بھی تھا۔ اس کے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس سے وہ دل ہی دل میں پسند کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس سے بات کرنے کے بہانے اس کی دکان پر آتی رہتی تھی۔ اس دن بھی وہ آئی اور اس نے اس سے تنہائی میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے فون دیا تاکہ وہ آرام سے بات کر سکے۔ گھر جا کر اس لڑکی نے اسے فون کیا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لڑکے نے بھی اپنے دل کی بات بتائی مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ گاؤں کے ماحول میں اس طرح ملنا آسان نہیں ہے کیونکہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اس پر لڑکی نے ایک ترکیب بتائی کہ اس کے گھر کے پیچھے کھیت ہے جہاں وہ آرام سے مل سکتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ لڑکا اس بات پر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس سے ملے کیونکہ وہ واقعی اسے پسند کرتا تھا مگر دوسری طرف اسے خوف بھی تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی کشمکش میں اس نے وقتی طور پر اس بات کو ٹال دیا اور کہا کہ وہ بعد میں فیصلہ کرے گا۔ ادھر گھر میں اس کی بڑی بہن بھی اس سے دوبارہ بات کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس سے موقع ملا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ ایک شخص کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر گھر والے اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اس نے اپنے بھائی سے درخواست کی کہ وہ اس کی مدد کرے اور کس طرح والدین کو راضی کرے۔ لڑکا ایک بار پھر مشکل میں پڑ گیا۔ ایک طرف اس کی بہن کی خواہش تھی اور دوسری طرف گھر کی عزت اور روایات۔ اس نے بہن کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ آخرکار اس نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا مگر اس وقت چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکے کی الجھنیں بڑھتی گئیں۔ ایک طرف اس کے اپنے جذبات تھے، دوسری طرف گھر کے مسائل اور تیسری طرف معاشرے کا دباؤ۔ وہ ہر طرف سے الجھا ہوا تھا۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔
شام ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنی دکان سے نکلا اور اس جگہ کا جائزہ لینے گیا جہاں لڑکی نے ملنے کا کہا تھا۔ اس نے دیکھا واقعی وہ جگہ کافی سنسان اور محفوظ تھی۔ وہ واپس آیا مگر اس کے دل میں بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تھے تو اپنے کمرے میں لیٹا گھڑی کی سوئیاں کو دیکھتا رہا۔ اسے انتظار تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کی زندگی کیسے موڑ بڑھا چکی تھی جہاں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ضروری تھا۔ آخرکار اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا اور ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو نہ صرف اسے کے لیے بلکہ اس کے خاندان کے لیے بھی بہتر ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ وہ جلدی بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھائے گا بلکہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھے گا تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔